اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج مانسیرا کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 2 کے مشقی سوالات کی طرف جا رہے ہیں۔ مشقی سوالات کو دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، جن بچوں کو نوٹس ملے ہیں وہ نوٹس سے ہی آپ لوگوں نے نیٹ کاپیوں پر لکھنا ہے۔ جن بچوں نے اسکول سے نوٹس نہیں لیے تو وہ بچے اسپیشلی اس لیکچر کو غور سے سنیں، تاکہ وہ اس لیکچر کے جتنے بھی شارٹ اینڈ لانگ کویشچن ہیں وہ اپنی کاپیوں پر لکھ لیں۔ اور کاپیوں پر لکھنے کا میتھڈ یہ ہے کہ خوبصورت کر کے پریزنٹیشن، سوال کو بلیک پوائنٹر کے ساتھ اور جواب کو پینسل کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور لکھ کر اس کے امیجز مجھے لازمی سینڈ کیا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون سا بچہ کام کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کروں گا، اور کرائٹیریا وہی ہوگا، ہر سوال کے دوران تقریباً میں 5-6 سیکنڈ بریک کروں گا، تو کریکٹ آنسر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لانا ہے۔ سوال نمبر 1 اسٹوڈنٹس، اشوکا اعظم یعنی اشوک اعظم نے کون سے مذہب کی اشاعت کی؟ اشوکا دا گریٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اشوک اعظم نے کون سے مذہب کی اشاعت کی، یعنی کون سے مذہب کو پھیلایا؟ حالانکہ اس کا تعلق ہندو مت سے تھا، لیکن بعد میں اس نے جو مذہب جوائن کیا اس مذہب کو کیا کہتے ہیں، یا اس مذہب کے بعد میں اس نے اشاعت بھی کی، اس کو کہتے ہیں بدھ مت۔ بدھ مت کی اشاعت میں اشوک اعظم نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، سکندر اعظم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ الیگزینڈر دا گریٹ، الیگزینڈر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ سکندر اعظم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں، جس نے پورے دنیا کو فتح کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، الیگزینڈر سکندر اعظم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا یونان سے۔ یونان میں ایک جگہ ہے جس کا نام مقدونیہ سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے تقریباً دنیا کے ہر ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا، فتح کیا ہوا تھا۔ آخری سوال ہے، دنیا کے 3 قدیم مذاہب کون کون سے ہیں؟ ان کے نام بتائیں۔ پہلے تو آپ کے سامنے ہے بدھ مت، اور باقی 2 گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا ہندو مت، جین مت، بدھ مت۔ دنیا کے 3 قدیم مذاہب میں سے ہندو مت، جین مت، بدھ مت، یہ 3 مذاہب ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر یعنی کہ آج کے ایکسرسائز کویشچن کی طرف جا رہے ہیں، تو بک کو اپنے پاس رکھیں، ساتھ میں پینسل بھی ہو، جو بھی اسٹیٹمنٹ ٹک کراس ہو یا MCQ ہو تو وہ آپ لوگوں نے سرکل کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ اپنی کتابیں کھولیں وتھ پینسل۔ اسٹوڈنٹ، مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ صحیح کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگانا ہے آپ لوگوں نے۔ تو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے، سکندر اعظم یونانی تھا، یعنی سکندر اعظم کا تعلق یونان سے تھا۔ کیا یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ یس، یہ یونان کے علاقے مقدونیہ سے تعلق رکھنے والا تھا، مین کہ یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، یعنی سکندر اعظم کا تعلق یونان سے تھا۔ اس کے بعد موریہ خاندان کا سربراہ اشوکا تھا، یہ اسٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے۔ موریہ خاندان کا پہلا سربراہ جس کا نام چندر گپت موریہ تھا، اشوکا اعظم نہیں تھا، لیکن اگر ہم اصلی بانی کی بات کریں تو پھر وہ ہے اشوکا اعظم۔ لیکن موریہ خاندان کی بنیاد یعنی کہ اگر سربراہ کی بات کریں تو وہ چندر گپت موریہ تھا۔ موریہ کے بعد یعنی چندر گپت کے بعد کیا ہوا؟ سکندر اعظم برسر اقتدار آیا تھا، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، یعنی سربراہ جو تھا چندر گپت تھا۔ اسٹوڈنٹ، اگلا اسٹیٹمنٹ نمبر 3 ہے، بدھ مت کا بانی چندر گپت تھا، یہ اسٹیٹمنٹ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ میں چندر گپت کو استعمال کیا ہوا ہے۔ چندر گپت نہیں تھا بلکہ گوتم بدھ تھا۔ کون تھا؟ گوتم بدھ۔ بدھ مت کے بانی ہے، بدھزم کے بانی کون تھے؟ گوتم بدھ تھے، نہ کہ چندر گپت موریہ۔ چندر گپت موریہ موریہ خاندان کا سربراہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جین مت ایک جدید مذہب ہے، یہ اسٹیٹمنٹ یہ مثال بھی یعنی یہ جملہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جین مت جو ہے یہ قدیم مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، اور جدید مذاہب میں سے یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جدت والی مذہب میں نہیں، یعنی کہ ہم جیوز کی بات کریں، یہودیوں کی بات کریں، عیسائیوں کی بات کریں، یہ جدید مذہب، اسلام کی بات کریں یہ جدید مذاہب میں آتا ہے۔ اگر قدیم مذاہب کی بات کریں تو جین مت ایک قدیم مذہب ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی بالکل غلط ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، راجپوت بدھ مت کے پیروکار تھے۔ راجپوت
بدھ مت کے پیروکار نہیں تھے بلکہ ہندو مت. یہ جتنے بھی راجپوت فیملی ہے یہ ہندو مت کے پیروکار تھے نہ کہ بدھ مت کے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی بالکل غلط ہے. اس کے بعد آگے ہے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ لوگوں نے. اب جتنے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں اس کے آگے MCQ ہے یعنی کہ ملٹیپل چوائس ہے, تو آپ لوگوں نے جو کریکٹ آنسر ہے اس کے آگے سرکل لگانا ہے, جو کہ میں لگا چکا ہوں. تو آپ لوگوں نے اس ادھر سے ہی دیکھ کے فل کرنا ہے. صحیح جواب کا انتخاب کریں. گوتم بدھ کب پیدا ہوئے؟ یہ 463 قبل مسیح, 563 قبل مسیح یا 663 قبل مسیح. تو کریکٹ آنسر نمبر 2 ہے. کیا ہے؟ 563 قبل مسیح میں گوتم بدھ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ نمبر 2 ہے جین مت مذہب کس شخص کی وجہ سے مشہور ہوا؟ گوتم بدھ, سکندر اعظم یا مہاویر؟ مہاویر کی وجہ سے, یعنی مہاویر جو ہے جین مت کا بانی ہے. جین مت کی اشاعت میں بہت زیادہ اہم کردار مہاویر نے ادا کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ آنسر کیا ہے؟ مہاویر تھے. پشکلاوتی کس شہر کا قدیم نام ہے؟ اسٹوڈنٹ, پشکلاوتی کس شہر کا قدیم نام ہے؟ پشاور, سوات, چارسدہ. تو مین کے چارسدہ کا پرانا نام پشکلاوتی ہے. اگر پشاور کی بات ہے تو پرشپور دا اولڈ نیم از پشاور. پشاور کو پرشپور کہا جاتا ہے. پشکلاوتی چارسدہ کا پرانا نام تھا. اشوک کب پیدا ہوا؟ اشوک اعظم اشوک دا گریٹ کی بات کریں, یہ قبل مسیح کی بات ہے کہ 293 قبل مسیح, 393 قبل مسیح یا 20 قبل مسیح. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 293 قبل مسیح. ٹھیک ہے. قبل مسیح کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں. قبل مسیح کسے کہتے ہیں؟ یعنی یعنی BC, بیفور کرسٹ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا پہلا دور جو تھا اس کو BC کہتے ہیں یا قبل مسیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ, راجہ ہرش کتنے سال کی عمر میں حکمران بنا؟ 10 سال, 16 سال یا 20 سال؟ تو کریکٹ آنسر کیا ہے؟ 20 سال. اشوکا کا لکھ لیا آپ نے 293 قبل مسیح میں. ٹھیک ہے. اور راجہ ہرش کی بات کریں تو ہرش حکمران بنا 16 سال کی عمر میں یہ حکمران بنا. آگے اسٹوڈنٹس اگلا سوال نمبر 3 ہے کالم ملانے. کالم الف کی الفاظ کی بات کریں تو برہمن, سمتی, گوتم بدھ کی عمر, شودر, مہاویر. برہمن وصالی 80 برس, حقیر عام لوگوں کی مجلس, اعلیٰ طبقہ. اگر ہم بات کریں برہمن کی تو برہمن اعلیٰ طبقہ ہے. ہندو مت میں اعلیٰ طبقہ ہوتا تھا برہمن, جس کے پاس کافی زیادہ اختیارات ہوتے تھے. سمتی کیا تھا؟ یہ آریائی دور میں عام لوگوں کی مجلس کو سمتی کہتے تھے. عام لوگوں کی جو مجلس ہوتی اس کو سمتی بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو بڑے لوگوں کی مجلس ہوا کرتی تھی اس کو کہتے تھے, اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی جو مجلس تھی اس کو سبھا کہتے تھے. اس میں صرف 62 لوگ برہمن وغیرہ شریک ہوتے تھے اور یہ تمام کاروبار سلطنت چلانے والے لوگ تھے. اس کے بعد گوتم بدھ کی عمر 80 برس تھی. یعنی کتنے برس کی عمر تھی؟ 80 برس کی عمر میں وفات پائی اس نے. شودر حقیر طبقہ ہوتا ہے ہندو مت کا حقیر طبقہ جس کو رگ وید سننا بیل سننے کو بھی نہیں دیتے. اگر وہ سنتے تو اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جاتا تھا. ظلم کی انتہا ہوتی تھی پرانے زمانے کے ہندو مت میں. تو اسٹوڈنٹ مہاویر کو وصالی کہا جاتا ہے, یعنی یہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو وصالی کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو مہاویر وصالی. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں شارٹ کویشچن. اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 2 RIA مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں آپ لوگوں نے. سوال نمبر 1 یہ ہے لفظ آریہ کے کیا معنی ہے اور آریہ کون تھے؟ لفظ آریہ کی بات کریں تو آریہ سے مراد خوبصورت اور دلکش خدوخار لگنے والے قوم ہے. آریہ لوگ وسطی ایشیا کے رہنے والے تھے. ایک اور بات میں یہاں پہ انکریز کرنا چاہتا ہوں کہ آریہ کے معنی ہے تہذیب یافتہ. کیا ہے؟ تہذیب یافتہ قوم. تو اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے شارٹ کویشچن کی بات ہو رہی ہے. بہت اہم شارٹ کویشچن تھا لفظ آریہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے مائنڈ میں آ گیا, آپ کو یاد بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے آریہ کس راستے سے برصغیر پاک و ہند داخل ہوئے؟ برصغیر پاک و ہند کی بات ہو رہی ہے. برصغیر پاک و ہند میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب بھی برصغیر پاک و ہند کی بات آئے تو آپ کے مائنڈ میں 4 ممالک آنے چاہیے. موجودہ پرانے زمانے کے برصغیر تو کافی زیادہ وسیع تھا نا, تو اس میں اگر ہم موجودہ ممالک کی بات کریں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, برما, یہ 4 ممالک برصغیر پاک و ہند کا حصہ تھا. اور آپ کو اگر آپ کے مائنڈ میں جنوبی ایشیا ہے تو جنوبی ایشیا میں 7 ممالک کا بات ہے, تو وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ جنوبی ایشیا والے چیپٹر میں بتاؤں گا آپ کو. تو اس کے بعد آریہ کس راستے سے برصغیر پاک و ہند داخل ہوئے؟ یہ بہت اہم کویشچن ہے کہ آریہ کون سے راستے. آریہ کوہ ہندوکش, یہ شمال مغربی پہاڑی سلسلہ ہے جس کو کوہ ہندوکش کہتے ہیں. آریہ کوہ ہندوکش کے درو کہتے ہیں, پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے کو درہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
درو یعنی در خیبر، در خوجک اور کوہ سلیمان کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے. یہ وہ راستے تھے ہندوکش کے دروں سے، در خیبر اور خوجک اور کوہ سلیمان. کوہ سلیمان کی بات کریں یہ جنوبی پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے. اس کے بعد بدھ مت کے بانی کون تھے؟ تو بدھ مت کے بانی کی بات کریں تو بدھ مت کے بانی گوتم بدھ تھے. ٹھیک ہے، ایک سینٹینس میں اس کا آنسر ہے. بدھ مت کے بانی کون تھے؟ گوتم بدھ تھے. ٹھیک ہے، یہ کپل وستو کا بادشاہ تھا. اس کے بارے میں تو میں لیکچر میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو شارٹ کویشچن میں یہ ہے کہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ تھے. اگلا سوال ہے جین مت کے 3 بنیادی اصول بیان کریں. 3 بنیادی اصول میں نے یہاں پہ لکھے. جین مت کے 3 بنیادی اصول یہ ہیں: عدم تشدد یعنی تشدد سے پرہیز، جاندار چیزوں کو زخمی نہ کرنا، جانوروں کی قربانی سے اجتناب. یہ 3 تعلیمات تھے جین مت کے. اگر ہم ہندو مت کی بات کریں، سوال نمبر 5 ہے کہ ہندوؤں کے ذات پات میں کتنے طبقے تھے؟ تو میں پہلے بھی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ہندوؤں کے ذات پات میں 4 طبقے ہیں. سب سے بڑا طبقہ برہمن، دوسرا کیسٹری، تیسرا ویش اور چوتھا شودر. شودر سب سے نچلا طبقہ ہے. تو طبقوں کے لحاظ سے 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. سوال نمبر 6 ہے سکندر اعظم نے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ سکندر اعظم نے ایران، بہت بڑے بڑے اسٹیٹس تھے یہ. اچھا، تب پرانے زمانے قبل مسیح کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایران، مصر، عراق، شام کو فتح کی. یہ تقریباً پورے دنیا پر حکومت کرنے والا شخص تھا جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سوال نمبر 7 ہے گندھارا دور کے 3 اہم شہر کون کون سے ہیں؟ یعنی گندھارا تہذیب. ٹھیک ہے، پرانے زمانے کی تہذیب گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن کے 3 اہم شہروں کی بات کریں جو موجودہ پاکستان میں ہیں. گندھارا دور کے 3 اہم شہر برشپور، پشاور. ٹیکسا شیلا، ٹیکسلا کو ٹیکسا شیلا کہا جاتا تھا، اور پشکلاوتی، چارسدا. یہ 3 پرانے زمانے کے قدیم گندھارا شہر تھے، اور مرکزی شہر جو تھا وہ چارسدا تھا. ٹھیک ہے، علم و فن کا مرکز جو تھا وہ چارسدا تھا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. 7 شارٹ کویشچن ہو گئے. اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کا آخری شارٹ کویشچن ہے کہ 900 سے 1200 قبل مسیح کے صدی کے راجپوت ریاستوں کے نام لکھے. وہ ریاستیں جو 1200 سے 900 قبل مسیح تک آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں. اسٹوڈنٹس، 900 سے 1200 قبل مسیح کی صدی کے راجپوت ریاستوں کے نام یہ ہے: میواڑ، جونپور، خاندیش، کشمیر، وجیہ نگر، بامنی، اجمیر، جے پور، مرواڑ، لاہور، گجرات، کنوج بنگال و بہار، بندیل، کنڈ، مالوا اور ہریانہ. دہلی یعنی ہریانہ کہاں پر ہے؟ دہلی میں. تو ہریانہ وغیرہ شامل ہے. تو اس کا نام یاد کرنا تو کافی مشکل ہے، تو تقریباً 5 کے قریب آپ نام یاد کریں. اچھا، تو سنیں آگے آتے ہیں تفصیلی سوالات. تو سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالات. سوال نمبر 1 اس میں آ جاتا ہے بر صغیر میں آریاؤں کی آمد کے بارے میں تحریر کریں. تو اسٹوڈنٹس، بر صغیر میں آریاؤں کی آمد. لفظ آریہ سے مراد خوبصورت اور دلکش خدوخار یعنی حالت رکھنے والے لوگ والی قوم یعنی سفید رنگت کے یہ لوگ بر صغیر پاک و ہند کے قدیم باشندوں کے نسبت توانا اور ساتھ میں کیا تھے؟ توانا اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور قداور تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ آریہ کہلائے. آریاؤں کے اصل وطن کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں یعنی رائے رکھتے ہیں. بعض کا خیال ہے کہ یہ لوگ وسطی ایشیا کے رہنے والے تھے اور نقل مکانی کر کے بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے، جبکہ بعض کے خیال میں آریاؤں کا اصل وطن تبت یعنی کہ چین کا علاقہ تبت ہے، اور کوہ ہمالیہ کے علاقہ شدید سردی کے باعث آریہ لوگ ایشیا اور یورپ کے کئی علاقوں میں پھیل گئے. یہ اینڈ آف لانگ کویشچن نمبر 1. لانگ کویشچن نمبر 2 ہے ہندو مت کے عقائد اور عبادات بیان کریں. سنیں، ہندو مت کے عبادات کی بات کریں تو اکثر ہندو مذہبی تہوار کے موقع پر مندر جاتے ہیں. وہ باقاعدگی سے پوجا کرتے ہیں. عام طور پر صبح سویرے نہانے کے بعد روشنی جلا کر دیوی دیوتا کے سامنے خوردونوش کے اشیاء پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں اور مراقبے کرتے ہیں اور منتر پڑھتے ہیں. ہندو سال بھر میں کئی تہوار مناتے ہیں، خصوصاً موسموں کے تبدیلی پر. ان تہواروں میں دسہرا، دیوالی، روشنیوں کا تہوار اور ہولی، رنگوں کا تہوار شامل ہے. ہندو مت کے کئی فرقے ہیں یعنی ہندوؤں میں بھی کئی قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں. لانگ کویشچن نمبر 3 ہے جین مت کے اہم نکات بیان کریں. اسٹوڈنٹس،
دنیا کے قدیم مذاہب میں ایک جین مت ہے بھی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہ مذہب ابدی یعنی تا حیات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہاویر جین مذہب کے بانی ہے۔ جین مت کے اہم نکات، جین مت کے اہم نکات یا تعلیمات درج ذیل ہے۔ اگر ہم بات کریں جین مت کی تو اسٹوڈنٹس یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ عدم تشدد یعنی تشدد سے پرہیز کرنا، ساتھ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جاندار چیزوں کو زخمی نہ کرنا، جانوروں کی قربانی سے اجتناب، خدا کے وجود کے قائل نہ تھے کہ خدا نہیں ہے، بتوں کے پجاری ہے لیکن خدا کا قائل یہ لوگ نہیں تھے۔ تو اس کے ساتھ دوبارہ جنم پر یقین، یعنی اس کو ہم پونا جنم کہتے ہیں، یعنی ہی کہ جین مت میں دوبارہ جنم بھی ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں کسی چیز کا دوبارہ جنم بھی ہو سکتا ہے۔ روح کا صحیح راستے اور صحیح علم اور صحیح عمل کے ذریعے دنیا کی پابندیوں سے آزاد کرنا تھا۔ تو سوال نمبر 4 ہے بدھ مت اور ہندو مت میں فرق واضح کرے۔ تو سنو، بدھ مت کی بات کریں اور ہندو مت کی، تو ہندو مت نے ذات پات کے نظام کی اہمیت دی، جبکہ بدھ مت نے ذات پات کے تصور کو انسانی مساوات کے خلاف قرار دیا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ہندو مت نے برہمنوں کو بہت اعلیٰ سماجی اور مذہبی مقام دیا، جبکہ بدھ مت نے برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری یعنی قبضے پر سخت تنقید کیا۔ اس کے بعد نمبر 3، ہندو مت نے بعض ایسے رسومات رائج کیے جو فضول خرچی کے سبب تھے۔ بدھ مت نے ایسی تمام رسومات کی سخت مخالفت کی جو فضول خرچی پر مبنی اور لوگوں پر بوجھ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو مت کے مطابق وید ان کی الہامی کتاب تھی، لیکن بدھ مت نے ویدوں کو الہامی کتاب ماننے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ دونوں کے طریقے عبادت میں فرق تھا۔ ہندو مت کے برعکس بدھ مت کے نظریات میں ہماگیریت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 پہ آتے ہیں، چندر گپت موریہ کے خدمات کیا تھے؟ وضاحت کریں۔ چندر گپت موریہ ہیڈنگ میں نے دی ہے، درج ذیل وجوہات کے بنا پر موریہ دور حکومت کو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے۔ اگر ہم بات کریں موریہ خاندان کے سربراہ چندر گپت موریہ نے یونانیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد نندا خاندان کے جابرانہ حکومت، نندا خاندان کے بارے میں لیکچر میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد نندا خاندان کے جابرانہ حکومت کا خاتمہ کیا، ساتھ میں برصغیر کو متحد کیا۔ اس کے ساتھ ایک مؤثر سول اور فوجی نظم و نسق قائم کیا۔ موریہ خاندان نے بیرونی تعلقات قائم کیے اور دیگر ممالک کے ساتھ سفیروں کا تبادلہ بھی کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 پہ آتے ہیں، خود مختار ریاستوں پر ایک جامع نوٹ ہے۔ خود مختار ریاستیں یعنی وہ ریاستیں جو آزاد تھے، ٹھیک ہے۔ راجپوت ہندوستان کی ایک مضبوط قوم کا نام ہے۔ ان لوگوں کے حسب و نسب کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مورخین نے اس حوالے سے اتفاق نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ راجہ ہرش کی وفات کے بعد جو آزاد سلطنت قائم ہوئی ان میں میواڑ، جونپور، خاندیش، کشمیر، وجیہ نگر، بیمنی، اجمیر، جے پور، مروار، لاہور، گجرات، کنوج، بنگال و بہار، بندیل، کنڈ، مالوا اور ہریانہ، دہلی وغیرہ شامل ہے۔ سوال نمبر 7 پہ آتے ہیں، ہرش کے دور حکومت پر نوٹ لکھیے۔ ہرش کے بارے میں تو میں لیکچر دے چکا ہوں، ہرش کا دور حکومت۔ اسٹوڈنٹس، گپت سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً 200 سال تک بر صغیر میں کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی۔ سارا ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک ریاست نصیر تھی جس پر راجہ ہرش کا بھائی حکمران تھا۔ راجہ ہرش 606 عیسوی میں بھائی کے انتقال کے بعد 16 سال کی عمر میں حکمران بنا۔ اس نے قلیل وقت میں بہت سے دیگر علاقوں کو فتح کیا اور ایک وسیع سلطنت پر قابض ہو گیا، اور اس نے کنوج کو برصغیر کا دارالحکومت بنایا۔ سوال نمبر 8 ہے، سکندر اعظم یا اشوک پر نوٹ لکھے۔ میں نے یہاں پہ صرف اشوک کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اشوک کی بات کریں تو اشوک اعظم کا شمار موریہ خاندان کے مشہور عظیم حکمرانوں میں سے ہوتا ہے۔ اشوک 293 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام بندوسار تھا۔ اشوکا بڑا سمجھدار اور ذہین تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد 273 قبل مسیح میں 20 سال کی عمر میں ہندوستان کا حکمران بنا۔ اشوک اعظم کی خدمات کی بات کریں تو اشوک نے انتظامی سہولت کی خاطر ملک کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا۔ انتظامی سلطنت کے ساتھ راجہ اشوک نے بدھ مت کی تبلیغ و اشاعت پر خاص توجہ مبذول کی۔ اس نے پوری زندگی بدھ مت کی ترقی اور بہتری میں صرف کیا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ اس کے تو شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچن تھے یہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بچوں نے اسکول سے نوٹس
لیے ہیں تو وہ کائنڈلی نوٹس کو دیکھ کر اپنے نیٹ کاپیوں پر خوش خطی کے ساتھ خوبصورت کر کے لکھیں. جو بچے یہاں سے اسکول سے ہوم ورک نہیں لے کر گئے تو وہ ایسے کریں گے کہ جو میرا لیکچر تھا تو اس کو سٹاپ کر کے پاس کر کے آپ لوگوں نے 1 بائی 1 شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن کو نیٹ کاپیوں پہ خوبصورت کر کے لکھنا ہے. تو آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو آج کی سارے لیکچر کی سمجھ بھی آئی ہوگی. تو آپ لوگوں نے جو ٹیک کراس MCQ ہے تو وہ آپ لوگوں نے کیا کرنے کہ اس کو کاپیوں پہ نہیں کرنا بلکہ صرف بک پر ہی سالو کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. خدا حافظ.